وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وحدت الوجود پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک صوفیانہ مسلک ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے اس کی اثر پذیری ہے، اور یہ فلسفے کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اسلام میں ہے، یہ اس کا سہرا جو ہے وہ باندھا جاتا ہے محی الدین ابن عربی کے ساتھ، کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بنو امیہ کے دور میں اس کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ جنہوں نے دلائل دیے پورے، تو وہ جو ان کی کتابیں ہیں ابن عربی کی، وہاں چونکہ انہوں نے پوری بنیاد رکھی، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اصل موجد جو ہیں وہ وہی ہیں۔ اس کے علاوہ عرب و عجم میں ایک سلسلہ ہے پورا جو ملتا ہے، بڑے بڑے جو ہیں اس میں جنید بغدادی ہے، بایزید بسطامی ہے، رابعہ بصری ہے، اور پھر فرید الدین عطار ہیں، شمس تبریز ہیں، اور پھر ایران سے اور توران سے، یہ افغانستان وغیرہ سے ہوتا ہوا جو ریاستیں ہیں رشین ادھر سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جب یہاں پہ آتا ہے، تو پھر علی اجمیری ہے، اور اس کے بعد چشتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک پورا سلسلہ ہے جو پورے صغیر میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو یہ صوفیہ نظر آئیں گے جنہوں نے انسانیت کا جو آدرش ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کی، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ یہاں پہ تبلیغ کے ذریعے یا صوفیہ نے یہاں پہ اسلام پھیلایا۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کائنات ہے اس میں جتنے بھی مظاہر ہیں جو نظر آتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا چاہے وہ ستارہ ہو، کوئی بھی چیز ہے جو جسم رکھتی ہے، یہ اصل میں خدا کے ہی اجسام ہیں، اور اسی کے یہ دیے ہوئے ہیں، اور جب وہ ہمیں نظر آتا ہے مختلف، یہ اپنی کثرت جو ہے اصل میں وہ وحدت ہے تو واحد، لیکن وہ کثرت میں ظاہر ہوا ہے، لہذا ہر ایک چیز میں جو ہے وہ دہشت میں بھی ہے، محبت میں بھی ہے، پھول میں بھی ہے، وہ اژدہا میں بھی ہے، وہ مانسٹر میں بھی ہے، وہ فرشتے میں بھی، ہر ایک چیز میں جو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان جو اس سے نظر آتی ہے، حواس سے جس کو محسوس کر سکتا ہے، ادراک میں جو چیز آتی ہے، وہ کہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اس نے اسی کی ذات کا حصہ ہیں، اور پھر جب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ کہے گا کہ واپس آ جائے، تو ساری چیزیں دوبارہ اس میں جا کے ضم ہو جائیں گی۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور ویدانتی جو نظریہ ہے یا بھکتی جو نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے، اور مختلف مذاہب کا اور بھی ہے، اور یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ فلسفے کی بھی ایک روح سے یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے، یعنی بہت قریب ہے ان کے، جو کانٹ کا فلسفہ ہے یا باقی جو فلاسفہ ہے جدید۔ اس میں جو یہاں پہ جو اخبار جو یہ کتاب بڑی مشہور ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، وہ اخبار الاخیار ہے، اور جو لکھی گئی اس پہ مختلف صوفیاء کے بارے میں جو یہاں پہ گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ منطق الطیر کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا، یہ فرید الدین عطار کی کتاب ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں۔ کشف المحجوب ہے جو اس چیز کو بنیاد بنا کر لکھی گئی، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی سالک کیسے ہوتا ہے، اور صوفی بننے کے لیے کیا کیا مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اور پورا اپنا انہوں نے ایک لائحہ عمل بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اہل طریقت۔ تو یہاں تک بات ہوگی۔ اس کے بعد جو اس کے رد عمل میں یہاں پہ ایک تحریک چلی جسے وہابی تحریک کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے شروع ہوئی، سعودیہ سے بھی، لیکن یہاں پر بھی موجود ہے وہ تحریک، اور یہاں پہ مجدد الافسانی اور شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ ان کے سرخیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور انہوں نے اس کے مقابل وحدت الشہود کا نظریہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو کائنات ہے یہ الگ سے بنائی گئی ہے، یہ اسی نے بنائی ہے جو اس خالق ایک ہے، لیکن یہ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے، اور یہ الگ اپنا وجود رکھتی ہے، اور قیامت برپا ہونے کے بعد بھی یہ اپنا وجود الگ سے برقرار اسی طرح رکھے گی جیسے یہاں پر ہے، یا اس کی فارمیشن چینج ہو جائے گی لیکن وجود اس کا پھر بھی موجود ہوگا۔ انہوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے سورج جو ہے وہ منبع ہے روشنی کا، اب شعائیں آ رہی ہیں تو جو اس کی لائٹ ہے سورج کی، وہ جب سورج سے خارج ہو جاتی ہے تو الگ سے اپنا وجود رکھتی ہے، اس کی جو ریزز ہیں، تو سورج الگ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی ذات اپنی جگہ پہ قائم ہے، جو اس نے چیزیں بنائی ہیں وہ اپنے اجسام رکھتی ہیں، اور چونکہ ظاہر نظر بھی آتی ہیں، حواس خمسہ سے وہ محسوس بھی ہوتی ہیں،